السلام علیکم ناظرین، آج ہر ایک پاکستانی نوجوان کی زبان پر ایک ہی ملک کا نام ہے، وہ ہے کمبوڈیا کہ میں کام کرنے کے لیے کمبوڈیا جا رہا ہوں۔ یہ ملک زیادہ سیلری کا لالچ دے کر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ کیا اس ملک میں جانا چاہیے؟ اس ملک کی تاریخ کیا ہے؟ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ اس ملک میں فحاشی کتنی ہے؟ ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں جنوبی مشرق ایشیا کے ایک دلکش اور تاریخی ملک کمبوڈیا کی سیر پر۔ یہ وہ ملک ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا مذہبی مندر انگورا وائٹ واقع ہے، جہاں کی سرزمین نے عظیم خیمر سلطنت کو جنم دیا، اور اس کے علاوہ بہت سے حیران کر دینے والے حقائق بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹو ہونے والی ہے، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کس کنٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ چلیں نکلتے ہیں کمبوڈیا کے ایک شاندار سفر پر۔ کمبوڈیا کا آفیشیل نام کنگڈم آف کمبوڈیا ہے، یعنی کمبوڈیا کی بادشاہت اس کا دارالحکومت ہے، اور اس کے دارالحکومت کا نام پنوم پین ہے، جو دریا کے کنارے خوبصورت مناظر اور خوبصورت عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ملک جنوب مشرق ایشیا میں واقع ہے، اور اس کے ہمسائے ممالک میں تھائی لینڈ، ویتنام، لاؤس اور خلیج تھائی لینڈ کی ساحلی پٹی لگتی ہے۔ کمبوڈیا کا کل رقبہ تقریباً 1,81,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 99 نمبر پر آتا ہے، اور یہاں کی آبادی تقریباً 1,70,00,000 ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 72ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان خیمر ہے، لیکن بہت سے لوگ انگریزی اور فرانسیسی بھی بول لیتے ہیں۔ کمبوڈیا کی جی ڈی پی تقریباً 42.3 بلین ڈالر ہے، اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی $2,600 ہے۔ اس ملک کے لوگ درمیانی درجے کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ملک ایک آئینی بادشاہت ہے، اور موجودہ بادشاہ ہے نورڈوم سیومانی۔ یہاں کا سرکاری مذہب بدھ مت ہے، اور تقریباً 95% لوگ بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ کمبوڈیا کے لوگ نرم دل، مسکراہٹ پسند اور خوش اخلاق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کمبوڈیا کو لینڈ آف اسمائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی بھی بہت کمزور ہے۔ کمبوڈیا کی کرنسی کمبوڈین ریل ہیں، جو پاکستانی 1 روپے کے بدلے 14 ریل ملتے ہیں، جبکہ انڈین 1 روپے کے بدلے 40 ریل ملتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں امریکی ڈالر بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، کمبوڈیا میں آئی ٹی کی نوکریاں سب سے زیادہ آپ کو انٹرنیٹ پر نظر آئیں گی، جس میں سیلری بھی 4 لاکھ سے 5 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ بھی کمبوڈیا میں کیا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں انسانوں کی سمگلنگ کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے نوجوان لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کمبوڈیا میں کیا جا رہا ہے۔ 2025 کے جون میں 10,000 کے قریب پاکستانی لڑکوں کو زبردستی کمبوڈیا میں رکھا گیا، اور ان آئی ٹی ایکسپرٹ سے آن لائن فراڈ کروائے جاتے ہیں۔ ستمبر 2025 کو پاکستان کے نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی نے رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ 18,000 سے بھی زیادہ پاکستانی بچوں کو اغوا کر کے جنگلوں میں رکھا گیا ہے۔ ان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، پیسے نہ دینے پر مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ جو بچے کمبوڈیا میں موجود فراڈ کرنے والی کمپنیوں کے مطابق کام نہیں کرتے، انہیں برما کے جنگل میں بیچ دیا جاتا ہے، اور پیچھے ان کے ماں باپ سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کی خاطر اپنی زمینیں اور اپنی جمع کنجی بیچ کر انہیں بھیجا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سہارا بنے گا۔ دوسری طرف انسان کو لالچ بھی اسی محض پر لے آتا ہے، اور کمبوڈیا میں موجود فراڈ کرنے والی کمپنیاں اسی لالچ کا فائدہ اٹھا کر انسانوں کی سمگلنگ کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں۔ کمبوڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جس کے جھنڈے پر ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے انگورا وائٹ۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی مندر ہے، جو 12ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ شروع میں یہ ہندو دیوتا وشنو کے نام پر بنایا گیا تھا، مگر بعد میں بدھ مت کے ماننے والوں نے اسے اپنی عبادت گاہ بنا لیا۔ ناظرین، کمبوڈیا میں عورتوں کی عزت نہ ہونے کے برابر ہے۔
آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کمبوڈیا میں لو ہارٹ بنائے جاتے ہیں، جہاں ماں باپ خود اپنی بیٹی کو زنا کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جو نہایت گندی اور گھٹیا رسم ہے۔ اسی وجہ سے ایڈز وغیرہ گندی بیماری کمبوڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق 76,000 لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔